بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد. اما التانیث بالتاء فشرطہ ان یکون علما کطلحۃ وکذا المعنوی کزینب ثم المؤنث المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الوسط غیر عجمیا یجوز صرفہ مع وجود سببین کہند الی آخر. بحث ہماری تھی اسباب تسعہ کے بارے میں جنہیں اسباب منع صرف کہا جاتا ہے. ان کی مقدار 9 بیان کی گئی تھی: العدل والوصف والتانیث والمعرفہ والعجمہ والجمع والترکیب ووزن الفعل والالف والنون زائدہ تان. کل ہم نے 2 سبب پڑھ لیے تھے، عدل اور وصف. آج ہم نے تیسرا شروع کرنا ہے. اما التانیث بالتاء، اسباب منع صرف میں سے تیسرا ہے تانیث بس. ٹھیک ہے نا. وہ تانیث چاہے بتا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے، یہ بھی غیر منصرف ہونے کا موجب بنتی ہے. اگر تانیث بتا ہو تو فشرطہ ان یکون علما، یہ غیر منصرف ہونے کا موجب تب بنے گی تانیث بتا جب یہ علم ہو. واضح؟ کا طلحتا، اگر کاف کو داخل کرتے ہیں تو طلحتا پڑھیں گے. ٹھیک ہے نا. کیوں والا وہی اگر داخل کر کے پڑھتے ہیں کافی تشبیہ کو، ٹھیک ہے نا. اگر بغیر پڑھتے ہیں تو طلحتو، رفعی حالت اگر پڑھتے ہیں تو طلحتو، اگر جری حالت پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے نا. بھول جو جائیں آپ، اب کیا کروں میں. غیر منصرف کا اعراب کیا بنے گا؟ وقضا المانوی، اسی طرح تانیث مانوی، اس کی بھی یعنی شرط کیا ہے کہ علم ہو، تب یہ غیر منصرف ہونے کا موجب بنے گی. کا زینبا، ٹھیک ہے نا. ثم المؤنث المانوی، پھر فرماتے ہیں مؤنث مانوی ان کا نا ثلاثیاً، اگر مؤنث مانوی کیا ہو؟ 3 حرفی ہو، ساکن الوسط، اور اس کا درمیانہ حرف کیا ہو؟ ساکن ہو، غیر عجمین، اور وہ عجمی بھی نہ ہو، یجوز صرفہ مع وجود سببین، پھر فرماتے ہیں اس کی صرف بھی جائز ہوگی مع وجود سببین، چاہے اس میں 2 سبب پائے ہی کیوں نہ جاتے ہیں. کہنا چاہتے ہیں اگر مؤنث مانوی 3 حرفی ہو، اس کا درمیانہ حرف ساکن ہو، اور ہو بھی عربی، غیر عجمی یعنی عربی ہو، تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں. یجوز، دونوں چیزیں جائز ہیں. ٹھیک ہے نا. نہیں سمجھ آئی باقر صاحب؟ یجوز و صرف ہو، اس کو منصرف پڑھنا جائز ہے. منصرف پڑھنا جائز ہے، لازم تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے یہ جائز ہے تو غیر منصرف بھی، وہ تو پہلے ہی کہا ہے. کا ہند، ہند، ٹھیک ہے نا جی، علم ہے، تانیث مانوی ہے. اچھا، 2 سبب آ گئے نا. اس کے باوجود اسے منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں صرف کر سکتے ہیں. کیوں صرف کریں گے؟ لأجل الخفت، تخفیف کی وجہ سے. ثقیل نہیں ہے، خفیف ہے، اس لیے اس میں صرف ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، اور غیر منصرف کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ 2 سبب ہیں. وہ تو واضح ہے، 2 سبب ہیں، اس لیے غیر منصرف پڑھنا جائز ہے. صرف اس لیے جائز ہے کیونکہ خفت کی وجہ سے. واضح دونوں چیزیں. وَإِلَّا يَجِبُ مَنْعُهُ، اگر
یہ مؤنث مانوی اس طرح نہ ہو جس طرح انہوں نے 3 حرفی ساکن الواسط غیر اجمی، اگر یہ چیزیں نہ پائی جائیں مؤنث مانوی میں تو پھر یاجب منعہ، پھر اس کا منع صرف واجب ہوگا، یعنی اسے غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا، پھر اس میں صرف نہیں ہو سکتا اگر یہ چیزیں نہ ہوں، یعنی جب 3 حرفی نہ ہو، ساکن الوسط نہ ہو اور غیر اجمی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، بلکہ اجمی ہو، مثلا زینب، ساکر، ماہ، جور، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھ، ہاں جی زینب عربی ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ کیا ہے آسانتم بھائی، لم یکن ثلاثی، یعنی یہ زینب ثلاثی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، ثلاثی ہی نہیں ہے زینب، ٹھیک ہے نا، اور سکر اس کا درمیان والا متحرک ہے، ساکن نہیں ہے، ماہ اور جور یہ اسم ہیں شہروں کے، ٹھیک ہے نا، یہ غیر اجمی نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں، اجمی ہیں، اگرچہ ان میں 2 سبب ہیں، تانیث بھی ہے اور علمیت بھی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود یہ کیا ہیں، 2 سبب ہیں، تو پھر کیا ہوگا، آسان، تو منصرف نہیں، پھر غیر منصرف ہی ہیں۔ اچھا، اب ان میں صرف جائز نہیں ہوگی بلکہ انہیں منع صرف کے ساتھ پڑھنا کیا ہے، واجب ہے، واضح۔ والتانیث بالالف المکسورۃ کا ہوبلا والممدودۃ کا ہمرا، فرماتے ہیں اسی طرح تانیث جو الف مکسورہ کے ساتھ ہوتی ہے یا تانیث جو الف ممدودہ کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، ممتنع صرفہ البتہ، ان کی صرف کیا ہوتی ہے، ہمیشہ کیا ہوتی ہے، ممتنع ہوتی ہے، ان کو آپ منصرف نہیں پڑھ سکتے، ان میں صرف نہیں کر سکتے، حالانکہ دیکھیں ان میں ایک ہی سبب ہے، 2 سبب نہیں پائے جا رہے، لأن الالف قائم مقام السببین، یہاں الف تانیث جو ہے یہاں قائم مقام ہے 2 سببوں کے، توجہ، ایک اس میں تو تانیث ہے اور دوسرا لزوم تانیث ہے، ہاں بتاتا ہوں، الف یہ جو الف ممدودہ اور مکسورہ ہوتی ہے نا، یہ بتاتی ہے کہ میں لازم ہوں اس لفظ کے لیے، یعنی یہ جدا نہیں ہو سکتی، ہمرا کو آپ ہمر نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے نا، حبلا کو آپ حبل نہیں پڑھ سکتے، یہ لازم ہوتی ہے اس کے لیے، اس لفظ کے لیے یہ الف کیا ہوتی ہے، لازم ہوتی ہے، یہ لزوم جو ہوتا ہے نا، یہ لزوم یہ ایک دوسری تانیث کی جگہ پر شمار ہوتا ہے، یہ تانیث اخر شمار ہوتا ہے، اخرى، ایک تو تانیث خود ہو گئی الف، ٹھیک ہے نا، اور دوسرا یہ جو الف کا لزوم ہوتا ہے یہ بمنزلہ تانیث آخر ہوتا ہے، دوسری تانیث کی منزل پہ ہوتا ہے، یہ پھر کتنے ہو گئے، ایک سبب تو کے قائم مقام ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی، اس لیے یہ کیا ہوگا، غیر منصرف ہوگا، واضح ہوا یا نہ ہوا۔ وَأَمَّا الْمَعْرِفَةُ بَارَ الْمَعْرِفَةُ فَلَا يُعْتَبَرُ فِي مَنْعِ الصَّرْفِ بِهَا إِلَّا الْعَلَمِيَّةُ، معرفہ میں، معرفہ بھی کی اسباب منع صرف میں سے ہے نا، ان اسباب 9 میں سے ہے، فرماتے اس کے منع صرف ہونے میں شرط نہیں ہے کسی قسم کی بھی، الا العلمیت، مگر شرط کیا ہے کہ علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، وتجتمع مع غیر الوصف، یہ معرفہ تمام اسباب کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے سوائے وصف کے، وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، کیوں، معرفہ میں تعیین ہوتی ہے اور وصف میں ابہام ہوتا ہے، پہلے بھی کہہ چکا تھا میں کل، اس لیے اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتا۔ یہ معرفہ سے مراد وہ والا معرفہ ہے جو
ہاں جی نکرہ کے مقابلے میں معرفہ کی بھی قسمیں ہوتی ہیں. معرفہ نہیں ہوتا، یہ معرفہ نکرہ کے مقابلے میں ہے. ٹھیک ہے نا جی. ایک معرفہ سے مراد تعریف ہوتی ہے، یعنی کسی اسم کا ذات طور پر معرفہ ہونا، یعنی ذات معین پر دلالت کرنا. ایک یہ ہوتا ہے وہ جس کی وضع ذات معین کے لیے ہو. ٹھیک ہے نا جی. وَأَمَّا الْعُجْمَةُ، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ہے. پانچواں اسباب منع صرف میں سے کیا ہے؟ عجمہ ہے. فشرطها ان تکون علما فی العجمیت، اس کی شرط یہ ہے کہ عجم میں علم ہو. عجمیت میں کیا ہو؟ علم ہو. یعنی اگر فارسی ہے تو فارس میں اسے اسم شمار کے علم شمار کیا جاتا ہو. ٹھیک ہے نا. ہندی لفظ ہے تو ہند میں کیا ہو؟ علم شمار کیا جاتا ہو. وزائدن علی ثلاثۃ احرف، اور یہ زائد ہو 3 حرفوں سے. ٹھیک ہے نا جی. کا ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل یہ حقیقت میں اجمی اسم ہے. ٹھیک ہے نا. بعد میں عرب کی طرف نقل ہوئے ہیں. ابراہیم جو ہے اچھا تو 3 حرفوں سے بھی زائد ہے بھی اجمی، ہے بھی علم. ٹھیک ہے نا. نام رکھتے ہیں نا ابراہیم. او ثلاثین، یا 3 حرفوں سے زائد نہ ہو بلکہ 3 حرف ہی ہو لیکن متحرک الواسطے، درمیان والا اس کا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. جیسے سکر، یہ بھی کیا ہوگا؟ غیر منصرف. تو ان 2 باتوں سے پتہ چلا فلجام منصرف. لجام کیا ہے؟ منصرف ہے. کیوں؟ لعدم العلمیت فی العجمیت، ہے تو اجمی لیکن عجم میں یہ منصرف، یہ علم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ونوح ولوط یہ بھی منصرف ہیں. کیوں منصرف ہے نوح ولوط؟ کیونکہ لسکون الاوسط ہے، ثلاثی ہیں تو درمیان والا ان کا کیا ہے؟ ساکن ہے. ہم نے کہا تھا اگر ثلاثی ہو تو درمیان والا کیا ہونا چاہیے؟ متحرک ہونا چاہیے. یہاں پر یہ نقطہ بیان کرتا جاؤں کہ تمام ملائکہ کے نام غیر منصرف ہیں. جبرائیل، میکائیل، عزرائیل، دردائیل، ٹھیک ہے نا، اسرافیل، سرافیل. ٹھیک ہے نا. اور کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. اور جو بھی ہیں ملائکہ کے نام کیا ہیں؟ غیر منصرف ہیں تقریباً. اور انبیاء میں سے صرف 6 نام منصرف ہیں، 3 عربی اور 7 نام منصرف ہیں. 7 نام انبیاء کے اسماء میں سے 7 نام ایسے ہیں جو منصرف ہیں، باقی سارے غیر منصرف. ٹھیک ہے نا. وہ 7 نام جو منصرف ہیں ان میں سے 3 عربی نام ہیں، مثلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صالح و شعیب علیہ السلام. اور 4 اجمی ہیں، نوح، لوط، ہود، شیث. یہ کیا ہیں؟ 7 منصرف ہیں. 7 اجمی نہیں ہے، 7 منصرف ہیں. ان میں سے 4 اجمی ہیں اور 3 عربی ہیں. ٹھیک ہے نا جی. واضح. آگے چلیں پھر. اما الجمع فشرطہ ان یکون، اسباب منع صرف میں سے بھیجو گاری کو. اما الجمع، اسباب منع صرف میں سے چھٹا جو ہے یہ کیا ہے؟ چھٹا بنے گا نا. ہاں الجمع ہے. فشرط جمع جو ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی غیر منصرف میں سے ہے، یہ اسباب منع صرف میں سے ہے. یہ غیر منصرف ہونے کا موجب بنتا ہے، یعنی منع صرف کا موجب بنتا ہے. کب؟ شرط ہو ان یکونا، ٹھیک ہے نا، علی صیغتین منتہی الجموع، جب یہ صیغہ منتہی الجموع پر ہو، یعنی ایسی جمع ہو جس پر جمع کی کیا ہو جاتی ہے؟ انتہا ہو جاتی ہے. وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلِفِ الْجَمْعِ حرفان متحرکان. جمع منتہی الجموع کی تعریف آ رہی ہے. پھر سوال آ سکتا ہے، جمع منتہی الجموع اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد الف، جمع کی الف ہو، سوری، ان یکون بعد الف الجمع، جمع کی الف کے بعد حرفان، 2 حرف ہونے چاہیے جو دونوں کیا ہوں؟ جو متحرک ہوں.
الف کے بعد دو حرف ہوں جو دونوں کیا ہوں متحرک ہوں متحرک ہوں جی کم مساجدہ مساجدہ جی ٹھیک ہے نا جی مساجد الف کے بعد جیم ہے اور دال ہے اور دونوں کیا ہیں متحرک ہیں یہ جمع منتہی الجموع ہو جائے گی جی و دواب با دو با رہی جی الف کے بعد دو حرف ہیں جی جی ایسا ہے نا قبلہ جی دو با ہیں اچھا ہاں دونوں ہیں متحرک ہیں او ثلاثت احرف یا تین حرف ہونے چاہیے اوسطها ساکن غیر قابل للطاء تین حرف ہوں الف کے بعد لیکن ان تین کا کیا ہونا چاہیے درمیان والا ساکن ہونا چاہیے ساکن ہونا چاہیے جی وغیر کا غیر قابل للطاء اور تا کو بھی قبول کرنے والا نہ ہو یہ جم یا تو تین الف کے بعد دو حرف ہوں جی اور دونوں متحرک ہوں جی ہاں اگر الف کے بعد تین حرف ہیں تو تین کا درمیان والا کیا ہو ساکت ہو اور یہ جمع تا کو بھی قبول نہ کرے جی ہاں ٹھیک ہے نا جی جی صحیح جیسے کا مسابیح یا ساکن الف کے بعد تین حرف ہیں جی جی با یا اور ہا لیکن درمیان والا یا جو ہے یہ ساکن ہے جی ہاں اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ تا کے ملحق ہونے کی شرط کیوں لگائی ہے قبلہ خارج جی یہ کیوں کہا ہے کہ ہا ملی ہوئی ہو تا ملی ہوئی ہو آخر میں یہ ہا والی تا جی یہ آخر میں ملی ہوئی ہو یہ شرط ہے جمع کی کیونکہ فرماتے ہیں اس جمع کا التباس کہیں ان مفردات کے ساتھ نہ ہو جائے کہ جن کے آخر میں یہ تا ہوتی ہے بعض ایسے مفردات ہیں جن کے آخر میں یہ تا ہوتی ہے جی جی ہاں ٹھیک ہے نا اگر ہم کہہ دیتے جمع منتہی الجموع جس کے آخر میں تا ہو اسے بھی ہم جمع شمار کریں گے وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا تو پھر مشتبہ ہو جاتے وہ مفردات اور یہ جمع جی جی کون سے ایسے مفردات ہیں جن کے آخر میں تا ہوتی ہے مثلا طلحہ جس کراہیت کراہیت جی تباعیت جی ٹھیک ہے کراہت ہے کرنا اطاعت کرنا یہ دونوں مفرد ہیں ٹھیک ان کے آخر میں تا ہے انہی سے بچنے کے لیے ہم نے شرط لگائی ہے کہ غیر قابل للطاء اب یہ شرطیں ہم نے بیان کر دی ہیں تو جمع کی کہ جمع منع صرف اس وقت ہوگا جب پہلی شرط یہ کہ الف کے بعد دو حرف ہوں یا تو جی دو ہوں تو دونوں متحرک ہوں اگر تین ہو تو تین سے درمیان والا کیا ہو ساکن ہو اور تا کو قبول نہ کرنے والا ہو یہ جمع پتہ چلا فسیاکلا و فرازنا منصرفان یہ دونوں کیا ہیں کیوں بھلا لے قبول ہما اتا کیونکہ یہ دونوں کیا کرتے ہیں تا کو قبول کرتے ہیں جی ٹھیک ہے نا جی فسیاکلا جم ہے سیکل کی سیاکلا جم سیکل کی ہے سائیکل سین والی نہیں سواد والی سائیکل جی ٹھیک ہے نا یہ تیز تلوار کو کہا جاتا ہے سائیکل جی فرازنا جم ہے فرزین کی یہ شطرنج کے ایک آلات میں سے ایک آلہ ہوتا ہے فرازنا او فرزین ٹھیک ہے نا جی جی واضح جی آگے چلیں پھر یہ اس لیے غیر منصرف نہیں ہے کیونکہ ان تا کو قبول کر رہے ہیں وہ ایزن قائم مقام سببین یہ جم جو ہوتی ہے یہ جمع منتہی الجموع جو ہوتی ہے یہ جو جم ہوتی ہے یہ بھی ایک ہوتی ہے لیکن دو سببوں کے قائم مقام ہوتی ہے تائے تانیث کی طرح جی ہاں الجمعیت و امتناعہ ایک تو اس کا جمع ہونا یہ ایک ہو گیا سبب اور دوسرا سبب کون سا ہوتا ہے امتناع جمعیت کہ اس کے بعد پھر کوئی جمع نہیں ہوتی جی این یجمع مرتن اخرى جمع التکسیر کہ اب اس کے بعد کوئی اور جمع تکسیر نہیں بنتی جی ہاں جی جمع تکسیر نہیں بنتی جمع تکسیر نہیں بنتی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جمع تصحیح بن سکتی ہے جی جی قید لگائی ہے نا جمع تکسیر نہیں بن سکتی جی ہاں اس کا مطلب یہی ہوا نا اس کا مطلب تو یہ ہوا مصنف صاحب آپ نے جو کہا اس کے بعد جمع تکسیر جمع منتہی الجموع کی جمع تکسیر نہیں بن سکتی اس کا مطلب ہے جمع تصحیح تو بن سکتی ہے جی ہاں
کہیں گے صاحب ذرا واضح تو یہی ہے عبارہ سے کہ بن سکتی ہے، تو آپ سوال کر سکتے ہیں ہمیں کوئی مثال سے سمجھائیں کہ ہو جمع منتہی الجموع اور اس کی جمع تصحیح بن رہی ہو۔ فرماتے ہیں ہم آپ کو مثال دے دیتے ہیں، کتاب میں نہیں ہے، میں عرض کرنے لگا ہوں۔ مثال ہے صاحبتن مفرد ہے، مفرد ہے جی صاحبتن جی کراہیتن، جی جی تا ہے نا مفرد کے آخر میں، جی ہاں صاحبتن، اس کی جمع کیا ہے؟ صواحب، صواحبن، جی جی صواحبو، صواحبو کہہ لیں، بن نہ کہیں، صواحبو، الف کے بعد دو حرف ہیں یا نہیں ہیں؟ دونوں متحرک ہیں یا نہیں ہیں؟ جی ہاں ٹھیک ہے نا، صواحبو یا صواحبہ، تو یہ جمع منتہی الجموع ہوا یا نہ ہوا؟ جی ہاں جمع منتہی الجموع کی ہم نے تعریف پڑھی ہے کہ جس کے الف جمع کے بارے بعد دو حرف ہوں، دو متحرک ہوں، تو صواحبہ بن گیا جمع منتہی الجموع کس کی؟ صاحبتن کی۔ اس جمع منتہی الجموع صواحب کی جمع صواحبات آتی ہے، جمع تصحیح آتی ہے صواحبات، جی جمع تصحیح ٹھیک ہے اس کی جمع تصحیح آ جائے گی صواحبات، بات صواحب، واحد کی بنا سلامت کریے، سلامت جی ٹھیک ہے نا جی۔ فَكَأَنَّهُ جمع مرتين، یہ جو جمع ہوتی ہے نا جمع منتہی الجموع، یہ گویا کہ دو جمع ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، دو مرتبہ جمع ہوتی ہے، جی ہاں جمع کا تکرار ہوتا ہے، پھر تکرار چاہے حقیقی ہو، تکرار چاہے معنوی ہو، توجہ رکھنی ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، حکمی ہوتی ہے کبھی تکرار اور کبھی حقیقی ہوتی ہے۔ جی مثال دے تو قلب کی جمع کیا ہے؟ قلوب قلب کتے والا، اچھا اچھا قلب کی اقلب ہیں، اقلب ہاں، قلب کی اقلب، اقلب کی اقالب، جی جی اب اقالب میں دو جمع آ گئے نا، جی ٹھیک ہے نا، تکرار کیا ہو گیا؟ حقیقی، جی اور تکرار حکمی کون سا ہوتا ہے؟ مساجد میں، مساجد کتنی مسجدوں کو کہتے ہیں؟ دو تین تو ہوں، جی ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا، اما ترکیب، واضح ہوا یہاں تک یا نا؟ چلو، اما ترکیب کتنے نمبر کا ہے یہ؟ ساتھ میں ہاں جی، ساتھ میں ہاں 7واں نمبر، اسباب من نثر میں ترکیب، یہ پہلے یاد کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ مرکب جو ترکیب یعنی مرکب، ترکیب مرکب کی چند قسمیں ہوتی ہیں، ترکیب اسنادی ہوتی ہے، کبھی مرکب اسنادی، جیسے زائد و قائم، قائم ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ زائد کی طرف اسناد ہے نا۔ کبھی اضافی ہوتا ہے، غلام و زائد، جی اضافت، زائد کبھی توصیفی ہوتی ہے، جیسے راجل عالم، جی ہاں عالم موصوف ہے اور عالم، راجل موصوف ہے اور عالم اس کی کیا ہے؟ صفت ہے، مرکب ہے نا، دو اسم مل کر بنے ہوئے، جی ہاں مرکب کسے کہا تھا؟ دو اسم مل کر بنے، ایک فعل یا ایک اسم مل کر بنے، ٹھیک ہے نا۔ جی زید قائم میں اسنادی ہے مرکب، دونوں اسم ہیں، غلام و زید اضافی ہے مرکب، دونوں اسم ہیں، راجل عالم توصیفی یہ توصیفی ہو گیا۔ جی کبھی مرکب صوتی ہوتا ہے، جیسے سی بوائے، نفت وائے، کبھی تعدادی ہوتا ہے، عددی، ٹھیک ہے نا، 15، ٹھیک ہے نا، جی کبھی امتزاجی ہوتا ہے، مزج، مرکب مزجی، ناح میر پڑھنے والے قبلہ سے وہاں، جی ہاں ٹھیک ہے نا، بالا بک، بالا باق جی یہ تو ویسے بتاتا نہ پوچھتا تو مزہ آتا، ٹھیک ہے نا جی، جی تو ہم بھی منع صرف کی بات پڑھ رہے بالی ہیں، کرا ٹھیک ہے نا، مرکب کیا ہے؟ مزجی، یہ بھی منع صرف میں سے ہوتا ہے ترکیب، فشرط تو اس کے منع صرف میں سے ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان یکون علمن، یہ کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، بلا اضافت، بغیر کسی اضافت کے، ولا اسناد، اور بغیر کسی اسناد کے، واضح؟ جی ہاں اس میں اضافت نہیں ہونی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ فرماتے ہیں اضافت جو ہوتی ہے مضاف کو منصرف کی طرف لے جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اضافت جو ہے صرف کی طرف لے جاتی ہے یا صرف کے حکم میں کر دیتی ہے، اس لیے شرط لگائی ہے کہ علم تو ہو لیکن اضافت نہ ہو، ولا اسناد، اور اسناد بھی نہ ہو، جی ٹھیک ہے نا، اضافت سے مرکب اضافی خارج ہو گیا، وہ منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا، نہیں سمجھ آ رہی میرا خیال ہے،
ساتھ نہیں دے رہے یار، ٹھیک ہے بات تھوڑی مشکل ہے. اما ترکیب ذہن ادھر مرکب جو ہے، مرکب توجہ رکھیے گا، مرکب ترکیب جو ہے یہ اسباب منع صرف میں سے ہے، جی ٹھیک ہے نا. لیکن اس کے یعنی غیر منصرف ہوگا جی ہاں کب؟ شرط یہ ہے کہ علم ہونا چاہیے، جی جی تب غیر منصرف ہوگا. جی اور یہ مرکب اضافی نہیں ہونا چاہیے، جی مرکب اضافی والی قسم خارج، جی وہ منصرف ہوگی، وہ غیر منصرف نہیں ہو سکتی. صحیح اور غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اسنادی بھی نہ ہو، جی ہاں اسنادی بھی منصرف میں چلی جائے گی. جی مثلا کبال بک، جی ہاں یہ ایک تو علم ہے، جی اضافت نہیں ہے، اسناد بھی نہیں ہے، جی بلکہ یہ مزجی ہے. بس یہ ہے جی ٹھیک ہے واضح واضح. یہ بالا بک کیا ہو گیا؟ منع صرف ہو گیا، جی غیر منصرف ہو گیا یا نہ ہو گیا؟ جی مرکب ہے اور غیر منصرف ہے. فعبد اللہ منصرف. آپ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے 3 شرائط بتائی ہے نا کہ مرکب تب غیر منصرف ہوگا جب علم ہو اور اسنادی اور اضافی نہ ہو. اس سے پتہ چلا عبداللہ منصرف ہے. جی کیوں؟ للاضافت ہے، جی اس میں کیا ہے؟ اضافت ہے اضافت ہے تو اسم علم ہے جی عبداللہ، لیکن کیا ہے؟ اضافت ہے، اس لیے یہ کیا ہے؟ منصرف منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. وشاب کرناہا، جی جی شاب کرناہا یہ ایک ایسی عورت کا نام ہے جس کے بال سفید ہوں، جی ٹھیک ہے نا. اسے کہا گیا شاب کرناہا، یہ نام ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ منصرف ہے منصرف ہے. کیوں؟ اسناد پایا جاتا ہے، جی ٹھیک ہے نا جی. جی ہاں اچھا، اما الالف والنون، یہاں تک واضح ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ واضح الحمدللہ. اما الالف والنون الزائدتان، الف اور نون زائدتان، یہ بھی کن میں سے ہیں؟ اسباب منع صرف میں سے، جی ٹھیک ہے نا جی. ان کے اسباب منع صرف میں سے ہونے کی، غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ ان کانتا فی اسمن، کہ یہ الف اور نون جب اسم میں ہوں تو ان یکون علما، جی ہاں کیا ہو؟ اسم علم ہو. یہ الف لام کسی نہ کسی پر داخل ہوں گے نا، یا اسم پر یا کسی اور چیز پر، جی ٹھیک ہے نا جی. جب دونوں اسم میں ہوں گے تو یہ کیا ہوں؟ علم ہوں. جیسے عمران، عمران، عثمان، جی ٹھیک ہے نا. عمر سے عمران، الف نون آگے آخر میں، ٹھیک ہے نا. عثمان، عثم سے عثمان، ٹھیک ہے نا. یہ دونوں کیا ہو گئے؟ غیر منصرف ہیں، عمران بھی اور عثمان بھی. جی تو پتہ چلا فسعدان، سعدان جو ہے یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے. کیوں؟ اسم نباتن، یہ ایک بوٹی کا نام ہے، گھاس والی بوٹی کا نام ہے. یہ اسم جنس ہے، یہ علم نہیں ہے، ٹھیک ہے جی یہ علم نہیں ہے. اس لیے یہ کیا ہے؟ اگرچہ اس میں الف نون تو ہے، جی سعدان میں الف نون زائدتان ہے، اس کے باوجود یہ اسباب منع صرف میں سے نہیں ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی ایک شرط کیا ہے؟ ساقط ہو چکی ہے، وہ شرط علمیت، جی ہاں ٹھیک ہے نا جی. وَإِنْ كَانَتَا فِي صِفَةٍ، فی صفت، اگر یہ دونوں الف نون زائدتان صفت میں ہوں، اوپر کہا تھا اگر یہ دونوں اسم میں ہوں، جی توجہ، جی ہاں تو ان کی شرط کیا تھی؟ علم ہوں گے، وہ اسم علم ہوگا تب یہ الف نون زائدتان کیا ہوں گے؟ اسباب منع صرف میں سے ہوں گے. ٹھیک ہے اب اگر صفت میں ہوں تو فشرطہما، تو ان دونوں کی شرط یہ ہے کہ ان لا یکون مؤنثھا فعلانا، تو ان کا مؤنث فعلانا تو ان کے وزن پر نہ ہے، صحیح ٹھیک ہے نا. مثلا کا سکران، اس کی مؤنث سکرا آتی ہے، یہ غیر منصرف ہے سکران. و عطشان، ٹھیک ہے نا، یہ بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے. تو پتہ چلا فندمان منصرف، ندمان منصرف ہے، اگرچہ صفت ہے، نادم ہونا جی صفت ہے، الف نون بھی زائدتان موجود ہے، جی ہاں پھر بھی اسباب منع صرف میں سے نہیں ہے، پھر بھی یہ غیر منصرف نہیں ہے، بلکہ یہ منصرف ہے. کیوں؟ لوجود ندمانہ، کیونکہ اس کا مؤنث ندمانہ تو ان کے وزن پر ہے. جی ٹھیک ہے شرط واقع ہوگی
واضح جی فعلانہ تو ان کے وزن پر اس کا مؤنث نہیں آنا چاہیے. جی ہاں الف نون زائدتان ہو صفت میں اور فعلانہ تو ان کے وزن پر اس کا مؤنث نہ ہو تو تب غیر منصرف ہوگا. اگر الف نون زائدتان ہو صفت میں ہو اور فعلانہ تو ان کے وزن پر آ گیا تو پھر مؤنث منصرف ہوگا، غیر منصرف نہیں ہوگا. آخری بھی پڑھ لیتے ہیں. اما وزن الفعل وزن الفعل فشرطہ ان یختص بالفعل، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ مختص ہو فعل کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جی نحو زوربا و شمرا. جی ٹھیک ہے نا. زوربا و شمرا شمرا. اچھا یہ زوربا اس لیے دیا ہے کیونکہ یہ مختص ہے کس کے ساتھ، کیونکہ یہ وزن فعل کے ساتھ مختص یہاں پہ ضربہ لکھا ہوا ہے یہ زاربا و شمارا ہے. جی نہیں زوربا صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے نا، کیونکہ زاربا جو ہے نا فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے. فعل کا وزن بھی ہے لیکن مختص نہیں ہے. وہ کیوں مختص نہیں ہے؟ کیونکہ اسم کے بھی وزن اس طرح کے ہوتے ہیں، مثلا شجر، حجر. صحیح ہاں چاہے آخر میں ساکن ہے، وہ کہتے ہیں آخر کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا، جی وہ تو چینج ہونے والی چیز ہے. جی ٹھیک ہے نا. شجر اور حجر ضرب کے وزن پر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے، وہ کہتے ہیں زوربا. صحیح ٹھیک ہے نا. شجرا لکھا ہوا میرے پاس بھی زاربا ہے. جی ٹھیک ہے نا. اور اگر آگے کیا ہے شمرا، شمرا کا من ہے تو اس نے دامن سمیٹا. وَإِن لَمْ يُخْتَص بِهِ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعِ. اگر یہ مختص نہ ہوا فعل کے ساتھ، بہی فعل کے ساتھ، جی اگر یہ وزن فعل مختص نہ ہوا فعل کے ساتھ، جس طرح کہ ضرب جی وہ مختص نہیں ہے جی بلکہ اسم کا وزن بھی اس معنی میں اس وزن پہ آتا ہے، تو فیاجب ان یکون فی اول ہی احدی حروف المضارع، تو پھر واجب ہے کہ اس کے شروع میں کیا ہونا چاہیے؟ حرف مضارع حرف مضارع ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جی ولا يدخل الہا، اور اس پر ہا بھی داخل نہ، یعنی تا بھی داخل، گول تا بھی داخل نہ ہو. مثلا کا احمد. ٹھیک ہے نا. یشکر، اب دیکھیں شاکارا، جی شاکارا مختص نہیں تھا. بس نہیں ہے. جی شاجرا جی یہ شاکارا مختص نہیں تھا، اس لیے یشکر. ٹھیک ہے نا. تغلب وہی غالبا. ٹھیک ہے نا. نرجس. ٹھیک ہے نا. تو اس سے پتہ لگا فیعمل منصرف، یعمل کیا ہے؟ منصرف ہے. توجہ، جی حالانکہ یا فعل مضارع کی کھڑی ہے، جی پھر بھی یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے. کیوں؟ لقبول ہی اتا، کیونکہ یہ تا کو قبول کرتا ہے. ہم نے کہا تھا فعل مضارع کا ایک فعل مضارع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف بھی شروع میں ہو. حروف مضارع کون سے تھے؟ الف تا یا نون، جی حمزہ تا یا نون. ٹھیک ہے نا جی. حروف عطائن جی میں سے کوئی ایک شروع میں ہو اور ہا کو بھی قبول نہ کرے. جی ہاں یہ یعمل حروف مضارع میں سے یا تو ہے لیکن پھر بھی یہ منصرف ہے کیونکہ یہ یا کو قبول کر رہا ہے اور تا کو قبول کر رہا ہے. مثلا جی ناقۃ یعملۃ، صحیح قوی اونٹنی، طاقتور اونٹنی. ٹھیک ہے نا جی. جی واضح یہاں تک. آگے وعلم، جان تو کہ ان کل ما یشترط فیہ العلمیت وہو التانیث بالتا، جلدی ترجمہ کریں گے اس کا. واضح ہے. ہر ان کل ما یشترط فیہ، ہر وہ جس میں شرط لگائی گئی ہے، کس چیز کی؟ العلمیت کی. ہر وہ سبب جس میں علمیت کی شرط لگئی ہے وہ کون سے ہیں؟ تانیث بتا ہے، جی و تانیث مانوی ہے، والعجمہ ہے، و ترکیب ہے، والاسم اور وہ اسم الذی فیہ الالف والنون زائدتان، کہ جس میں الف نون زائدتان ہوں. ٹھیک ہے نا. ان میں کیا ہے؟ 5 ہے نا. یہ جی ان 5 میں علمیت کی کیا لگائی گئی ہے؟ شرط. خلاصے کے طور پر بتا رہے ہیں. جی وما لم یشترط فیہ ذالک، اور وہ جس میں علمیت کی شرط نہیں لگائی گئی لیکن اجتماع ما سبب آخر، لیکن وہ جمع ہوتا ہے کسی اور سبب کے ساتھ. یعنی علمیت شرط تو نہیں ہے لیکن دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو جاتی ہے. صحیح
وَهُوَ الْعَدْلُ وَوَزْنُ الْفِعْلِ، ٹھیک ہے نا. ان میں شرط تو نہیں ہے علمیت کی، لیکن اس کے دوسرے سبب کے ساتھ جمع ہو سکتی ہے. اذا نکرتہ انصرفا، جب آپ اس کو کیا کریں، نکرہ ذکر کریں گے